ایک اور بات کا تذکرہ کروں، بات کو آگے بڑھا دوں کہ ساتھ سرکار چونکہ حالات ایسے پیش آ گئے تھے بالخصوص ہارون رشید کے زمانے میں کہ امام مدینے سے باہر رہتے تھے اور امام بغداد کی طرف بھی نہیں جاتے تھے، کبھی کبھار درمیانی راستوں کی طرف مختلف علاقوں کی طرف سفر اختیار کرتے تھے تاکہ ہارون الرشید امام کو تلاش کر کے امام کو شہید نہ کر سکے، امام کو زندان میں نہ ڈال سکے۔ ایک مرتبہ امام نے شام کا سفر اختیار کیا اور ایک مقام سے گزر رہے تھے، شام کی پہاڑیوں سے گزر رہے تھے تو دیکھا کہ شام کے پہاڑیوں کے اندر ایک غار موجود ہے اور اس غار میں ایک شخص ہے جو عبادت کر رہا ہے۔ وہیں پر بیٹھ گئے، ابھی بیٹھے ہی تھے کہ دیکھا کہ ایک جم غفیر ہے جو اس غار کی طرف آگے بڑھ رہا ہے۔ امام انتظار کرتے رہے کہ یہ کون ہے، یہ ہماری طرف آگے بڑھ رہے ہیں، غار کی طرف آگے بڑھ رہے ہیں، شخص کی طرف آگے بڑھ رہے ہیں۔ دیکھا تو اتنی دیر میں وہ شخص باہر نکلا غار سے اور لوگوں نے اس کا استقبال کیا۔ لوگوں نے بتایا کہ یہ بہت بڑا راہب ہے، عیسائی ہے اور سال میں صرف ایک مرتبہ اپنے غار سے باہر نکلتا ہے، سارا عبادتیں کرتا رہتا ہے، ایک مرتبہ غار سے باہر نکلتا ہے اور ہمیں تبلیغ کرتا ہے، ہمیں نصیحت کرتا ہے۔ یہ نصیحت سننے کے لیے لوگ جمع ہو گئے کہ آج نصیحت سننے کا دن ہے، آج تبلیغ سننے کا دن ہے۔ راہب نے تقریر کا آغاز کیا، لیکن ابھی تقریر کا آغاز کرنے والا تھا کہ مجمع میں دیکھا کہ ایک شخص موجود ہے جو ان سے مختلف ہے۔ سوال کیا کہ تم کون ہو، یہاں کے رہنے والے ہو؟ امام نے بیان فرمایا کہ نہیں، ہم یہاں کے رہنے والے نہیں ہیں، کسی اور مکان سے آئے ہیں۔ فوراً سے سوال کیا، کیونکہ ظاہر یہ بتا رہا ہوتا ہے کہ امام کا باطن کیا ہے۔ فوراً سے سوال کیا تمہارا تعلق علماء کے خاندان سے ہے؟ امام نے فرمایا ہمارا تعلق جاہلوں کے خاندان سے نہیں ہے۔ ہم اپنی زبان سے یہ تو نہیں کہتے کہ ہم عالم ہیں، لیکن یہ کہہ سکتے ہیں کہ جاہل نہیں ہے۔ کہ اچھا پھر یہ بتاؤ، اگر تمہیں کچھ باتوں کا علم ہے تو یہ بتاؤ کہ تمہارے قرآن کے اندر، تمہاری کتاب کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ قرآن یہ کہتا ہے کہ شجرہ محمدیہ وہ ہے کہ جس کے صدقے میں پوری دنیا میں نور پھیلتا ہے، اور ہم عیسائی ہیں، ہم یہ کہتے ہیں کہ شجرہ حضرت عیسیٰ وہ ہے کہ جس کے صدقے میں پوری دنیا میں نور پھیلتا ہے۔ بات تقریباً ہم دونوں کی ایک جیسی ہے، لیکن میرا سوال یہ ہے کہ کیسے ممکن ہے کہ ایک خاندان ایک علاقے میں ایک محلے میں رہتا ہو اور پوری دنیا میں اس کا نور پھیلے؟ یہ تو ممکن نہیں ہے۔ امام نے جواب دیا، کہا یہ ممکن ہے۔ کیسے ممکن ہے؟ فرمایا اس طریقے سے ممکن ہے کہ پوری دنیا میں، یہاں تک کہ پوری کائنات میں بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک سورج ہے جو پوری دنیا میں روشنی پھیلا رہا، تو ممکن ہے کہ ایک شخص ہو مگر پوری دنیا میں ہدایت اور نور پھیلا رہا ہو۔ دوسرا سوال کیا، کیا یہ بتائیے کہ آپ کے رسول سے بھی ہم نے سنا ہے کہ فرماتے ہیں کہ جب کوئی شخص جنت میں جائے گا تو جتنا کھانا چاہے گا کھائے گا اور کھانا اس کا کم نہیں ہوگا، اس کی غذا میں کوئی کمی واقع نہیں ہوگی۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ کھانا بھی کھا رہے ہیں اور کم بھی نہیں ہو رہا؟ یہ تو منطق کے خلاف ہے بات کہ انسان کھانا کھائے اور کھانا اپنی جگہ پر باقی رہے، ختم ہی نہ ہو۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ امام نے کیا خوبصورت مثال دی اور اس منطقی قانون کو کس خوبصورت طریقے سے توڑا ہے۔ امام نے شاہ فرمایا، دیکھو اگر تم ایک شمع کو دوسری شمع کے ساتھ جلا دو تو دوسری شمع جل بھی جاتی ہے اور پہلی بجھتی بھی نہیں ہے۔ یہ خدا کا قانون ہے، جیسا بنانا چاہے ویسا قانون بنائے، لہذا اس نے جنتی غذاؤں کو ایسا بنایا ہے۔ تیسرا سوال کیا کہ آپ کے رسول سے ہم نے سنا ہے کہ اگر کوئی شخص جنت کے کھانے کھائے گا، جنت کے میوے کھائے گا تو رفع حاجت کی اسے ضرورت محسوس نہیں ہوگی۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ تو انسانی طبیعت کے خلاف ہے کہ جو بھی انسان کھائے گا بہرحال رفع حاجت کی ضرورت اسے پڑے گی۔ امام نے شاہ فرمایا اس کی مثال بھی اس دنیا میں موجود ہے۔ میں تمہیں بتاؤں کہ جو بچہ شکم مادر کے اندر ہوتا ہے وہ خوراک تو حاصل کرتا ہے لیکن رفع حاجت نہیں کرتا، اس کی مثال بھی دنیا میں موجود ہے۔ تیسری بات کی کہ اچھا یہ بتائیے کہ آپ کے رسول نے فرمایا ہے کہ جنت کے اندر صرف سایہ ہوگا، وہاں پر دھوپ نہیں ہوگی، وہاں پر سورج کی شعاعیں جنتیوں کے چہروں کو جلا نہیں رہی ہوں گی، سایہ ہوگا وہاں پر۔ کیسے ممکن ہے کہ سایہ ہو اور پھر وہاں پر اجالا بھی ہو جائے؟ جہاں پر سایہ ہوتا ہے وہاں تو اندھیرا ہوتا ہے۔ امام نے شاہ فرمایا اس کی مثال بھی دنیا میں موجود ہے۔
وہ وقت جب فجر کا وقت داخل ہوتا ہے تو طلوع آفتاب اور فجر صادق کے درمیان کا حصہ وہ ہوتا ہے جب پوری دنیا روشن بھی ہوتی ہے اور سورج کی شعاعیں بھی نہیں پڑتی ہیں. آخری سوال کیا کہ اچھا یہ بتائیے کہ جنت کی جو چابی ہے کی آف پیراڈائز، یہ بتائیے کہ وہ سونے کی ہے یا چاندی کی ہے؟ امام نے ارشاد فرمایا کہ نہ وہ سونے کی ہے نہ وہ چاندی کی ہے، بلکہ وہ چابی وہ ہے کہ جو ایک کلمہ ہے جو زبان پر جاری کرتے ہو، لا الہ الا اللہ. اور جیسے ہی امام کی زبان مبارک سے جملہ سنا لا الہ الا اللہ، ایسا دل پر اثر کیا کہ سوال کرنے لگا کہ تو ہے کون، تیرا نام کیا ہے؟ کہا کہ میں عبد خدا ہوں، میں خدا کا بندہ ہوں اور خدا کے آخری رسول کی آل میں سے ہوں. کہا تمہارا نام کیا ہے؟ کہا میں نام نہیں بتا سکتا کیونکہ یہاں پر میں حکومت سے بچ کر آیا ہوں. کہا تم فکر نہ کرو، یہاں پر کوئی حکومتی افراد موجود نہیں ہیں. امام نے فرمایا میرا نام موسیٰ ابن جعفر ہے. سمجھ گیا کہ یہ کون؟ جعفر کا بیٹا ہے. کہا تو امام جعفر ہے، صادق کا فرزند ہے. اور صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج، کہ تو اسی امام صادق کا فرزند ہے. اور جیسے ہی امام صادق کا نام آیا زبان سے جملے جاری کیے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ کوئی معبود نہیں ہے سوائے اللہ کے اور کوئی رسول نہیں ہے آخری سوائے محمد مصطفیٰ کے. اور خود بھی مسلمان ہو جاتا ہے اور اس کے مسلمان ہونے کے بعد سارا قبیلہ مسلمان ہو جاتا ہے. درود پڑھ دیجیے گا محمد و آل محمد. ایک مرتبہ امام نے حج کا سفر اختیار کیا اور یہ اس زمانے کا واقعہ ہے کہ جب چھٹے سرکار کی ابھی شہادت ہوئی تھی، اگلے سال امام نے حج کا سفر اختیار کیا، یعنی ابھی امام جوان ہیں. اور یہ جو بات نقل کرنے والا شخص ہے یہ بھی اہل سنت ہے. اہل سنت ایک عارف شقیق بلخی اس کا نام ہے. کہتا ہے کہ جب میں حج کے سفر پر جا رہا تھا تو میں نے ایک شخص کو دیکھا، نورانی جوان ہے لیکن صوفیانہ لباس پہنا ہوا تھا، اور لباس اور سارے آداب و اطوار ایسے تھے کہ محسوس ہوتا تھا کہ جیسے اسے ترک دنیا کرتی ہو، یہ زاہد ہو، پرہیزگار ہو، متقی ہو. اور چہرے کا رنگ بھی زرد ہو چکا تھا اور نحیف سا بدن محسوس ہو رہا تھا. یہ کہتا ہے کہ میں نے چاہا کہ اس جوان کو جا کر نصیحت کروں کہ دیکھو تقوی اور زہد کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم دوسروں کے اوپر بوجھ بن جاؤ، تم اپنا مال خود کماؤ، اپنا رزق خود کماؤ اور پھر خود اپنے اوپر خرچ کرو، دوسروں کو دو. یہ کہتا ہے کہ میں ابھی نصیحت کرنے کے لیے اس جوان کی طرف آگے بڑھا تھا، وہ مجھے جانتا بھی نہیں تھا لیکن میرے نام سے مخاطب کر کے مجھے کہا یا شقیق اجتنبوا کثیرا من الظن، اجتنبوا کثیرا من الظن ان الظن لا یغنی من الحق شیئا. ظاہراً یہ الفاظ ہے جو امام نے ادا کیے. امام فرماتے ہیں اے شقیق، جو تمہارے ذہن کے اندر بدگمانی پیدا ہوئی ہے اس سے پرہیز کرو، کیونکہ کتنی ہی بدگمانی ایسی ہوتی ہے جو تمہیں حرام کی طرف لے کر جاتی ہے. یہ تعجب کرتا ہے یہ کون سا شخص ہے کہ جسے میرا نام بھی پتا ہے. خاموش ہو جاتا ہے، سفر آگے بڑھتا ہے، دیکھتا ہے کہ یہ جوان ایسا ہے کہ جو عبادتیں بھی بہت کرتا ہے اور جب سامان سفر اٹھانے کا وقت آتا ہے تو اپنا بھی سامان اٹھاتا ہے اور دوسروں کا بھی سامان اٹھاتا ہے. اتنی مدد کرنے والا شخص ہے. آگے پہنچتے ہیں ایک اور مقام پر جب دیکھا تو سوچا کہ اب وہی جوان ہے جو نظر آ رہا ہے، سوچا کہ اس سے معافی مانگوں کہ میں نے اس کا دل توڑ دیا ہے، چاہتا ہوں کہ معافی مانگ لوں. قریب گیا تو کیا دیکھا کہ وہ نماز پڑھ رہا ہے اور نماز میں اس کا بدن لرز رہا ہے، آنکھوں سے اشک جاری ہے. میں قریب کھڑا ہو گیا اور دیکھتا رہا کہ کیسی نماز پڑھ رہا ہے. جب نماز مکمل ہوئی ابھی میں نے اپنی بات شروع نہیں کی تھی کہ اسے جواب دیا. کہا یا شقیق، اور پھر قرآن کریم کی آیت پڑھی، کہا یا شقیق وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَىٰ. کہ قرآن کریم میں کیا تم نے یہ آیت نہیں پڑھی ہے کہ خدا ارشاد فرماتا ہے کہ جو معافی مانگنے کے لیے آتا ہے ہم اسے معاف کر دیتے ہیں، پھر وہ ایمان حاصل کرے، وہ عمل صالح کرے اور پھر ہدایت یافتہ ہو جائے. یہ سمجھ جاتا ہے اور دل میں کہتا ہے کہ یہ تو کوئی بہت ہی بڑا عارف محسوس ہوتا ہے. اور لفظ استعمال ہوا یہ کوئی ابدال محسوس ہوتا ہے. اب یہاں پر اس مجمع کے اندر بہت سارے افراد ہوں گے جو ابدال کے لفظ سے واقف ہوں گے، لیکن اپنے بچوں کے لیے عرض کروں، ابدال اس لفظ کو کہا جاتا ہے، اس شخص کو کہا جاتا ہے
کہ اگر وہ نہ ہو تو زمین برباد ہو جائے. یہ حدیث کے جملے ہیں. اگر ابدال اس دنیا میں موجود نہ ہوتے تو زمین ختم ہو جاتی. کہ یہ تو مجھے ابدال میں سے معلوم ہوتا ہے. پھر سفر کا آغاز کیا, آگے چلتا رہا. اب تیسرے مقام پر جو رکا تو کیا دیکھا کہ وہ شخص وہ ہے کہ جسے پانی کی ضرورت تھی. اس نے اپنا مشکیزہ, اور چھوٹا سا مشکیزہ تھا, کنویں میں ڈالا, اور جیسے کنویں میں ڈالا رسی ٹوٹی اور مشکیزہ اس کو نیچے گر گیا. اب یہ دیکھ رہا تھا کہ یہ شخص کرتا کیا ہے. اس کے بعد کیا دیکھا کہ اس نے اپنے ہاتھوں کو آسمان کی طرف بلند کیا اور کہنے لگا ربی اذا ظمأت الماء, جب میں پیاسا ہوتا ہوں تو مجھے پانی پلاتا ہے. وقوتی اذا اردت, اور جب میں بھوکا ہوتا ہوں تو مجھے کھانا کھلاتا ہے. ابھی اس کے جملے مکمل نہیں ہوئی تو میں نے کیا دیکھا کہ جیسے موسیٰ کلیم اللہ کے لیے پانی میں سے راستہ بنا تھا, اس موسیٰ کے لیے پانی کا کنویں کا پانی بلند ہونا شروع ہوا, اور اتنا بلند ہوا کہ مشکیزہ اس کے ہاتھوں میں آ گیا, اور مشکیزہ اس نے ہاتھوں میں لیا, وضو کیا, وضو کرنے کے بعد 4 رکعت نماز پڑھی, اور 4 رکعت نماز پڑھنے کے بعد آگے بڑھ گیا. میں اس کے پیچھے پیچھے چلتا رہا, یہاں تک کہ جب میں مسجد الحرام میں داخل ہوا تو میں نے کیا دیکھا کہ یہ شخص میزاب کے نیچے نماز پڑھ رہا ہے. میزاب کسے کہا جاتا ہے؟ جو خانہ کعبہ کا پرنالہ ہے, جہاں سے پانی بہتا ہے. امام وہاں پر رات کی تاریکی میں نماز پڑھ رہے ہیں. یہ بیٹھ جاتا ہے, سنتا رہتا ہے امام کس طریقے سے نماز پڑھتے ہیں. کہتا ہے کہ پوری رات امام نماز پڑھتے رہے, سفر کی تھکن ہے لیکن پوری رات امام نماز پڑھتے رہے, یہاں تک کہ جب فجر کا وقت آیا تو پھر تجدید وضو کیا, اور اس کے بعد 2 رکعت نماز پڑھی, اور پھر خانہ کعبہ کے 7 چکر لگائے, طواف مکمل کیا, اور طواف مکمل کرنے کے بعد جیسے ہی مسجد الحرام کے باہر تشریف لا رہے تھے دیکھا کہ ایک جمع غفیر ہے جو امام کا استقبال کرنے کے لیے آ رہا. امام کے خادم موجود ہیں, امام کے غلام موجود ہیں, امام کے چاہنے والے موجود ہیں. یہ تو جانتا نہیں تھا یہ شخص کون ہے. ایک مرتبہ کسی سوال کیا من ھذا الفتى, یہ مرد مومن کون ہے؟ جواب دیا ھذا موسیٰ بن جعفر ابن محمد ابن علی ابن الحسین ابن علی ابن ابی طالب. یا علی یا علی یا علی مدد حق حیدر. تو یہ تعجب کرتا ہے کہ وہ شخص کی جس کی نمازیں ایسی ہیں کہ جس میں روتا ہو, وہ جو پوری رات نمازیں پڑھنے والا ہو, وہ شخص جو سفر کی تھکن ہونے کے باوجود عبادت خدا میں کوئی کوتاہی کرنے والا نہ ہو. میں دیکھتا ہوں کہ اس کے نوکر اتنے ہیں, اس کے خادم اتنے ہیں, اس کے غلام اتنے ہیں, یہ کون شخص ہے؟ اس واقعے سے پتہ چلا کہ اس کا مطلب امام کے خادم تھے, امام کے غلام تھے, امام کے پاس چاہنے والے افراد موجود تھے, لیکن کبھی بھی اپنا سامان اٹھانے کے لیے کبھی اپنے غلام کو نہیں کہتے تھے, کبھی کسی کام کا کہنے کے لیے اپنے غلام کو حکم نہیں دیتے تھے, خود کام انجام دیا کرتے تھے. یہ دنیا کے رئیسوں میں, دنیا کے امیروں میں اور امیر کائنات کے فرزند میں فرق ہے. پوری کائنات کا امیر جب انسان بن جاتا ہے تو پھر اپنی امیری پر گھمنڈ محسوس نہیں کرتا ہے, اپنی امیری پر تکبر و غرور محسوس نہیں کرتا ہے. وہ جملہ بڑا معروف ہے کہ اگر کوئی شخص غرور کے اندر مبتلا ہو جائے, تکبر کے اندر مبتلا ہو جائے تو فوراً لوگ سمجھ جاتے ہیں کہ یہ نیا امیر بنا ہے, یہ نیا دولت مند بنا ہے. لیکن جو پرانے رئیس ہوتے ہیں ان کا انداز اور ہوتا ہے, وہ خود اپنے ہاتھوں سے کام کیا کرتے ہیں. ائمہ علیہم السلام نے سکھایا اپنے چاہنے والوں کو کہ رزق کے حلال بھی کمانے والے ہو اور اپنی واجب نمازیں بھی پڑھنے والے ہو, عبادتیں بھی کرنے والے ہو. بس عزیزو, میں نے آپ کا وقت لیا, آپ یہاں پر آج دعائے کمیل کے لیے بھی موجود تھے. انشاءاللہ آپ کی دعاؤں کو پروردگار مستجاب فرمائے. اور آج چونکہ شب جمعہ بھی ہے, زیارت امام حسین علیہ السلام کی رات بھی ہے, میں ان دونوں مناسبتوں کو بہت زیادہ تو آپ کی خدمت میں بیان نہیں کر سکوں گا. ساتھ سرکار کے حوالے سے اور ان کی شہادت کے حوالے سے آپ کی خدمت باتیں بیان کروں گا. صرف ایک شعر ایسا ہے کہ جس میں ذکر آتا ہے حسین کا, وہ آپ کی خدمت بیان کروں اور بات کو آگے بڑھا دوں. کسی نے کیا خوب کہا ہے ساتھ سرکار کے بارے میں, فرماتے ہیں کہ بغداد کے ایک پل پہ کھڑا سوچ رہا ہوں, اجرکم علی اللہ, اجرکم علی اللہ. بغداد کے ایک پل پہ کھڑا سوچ رہا ہوں, معصوم قبیلے کی خطا سوچ رہا ہوں. خنجر خنجر کبھی تلوار کبھی تیر کی صورت,
खंजर, कभी तलवार, कभी तीर की सूरत, सादात को क्या अजर मिला, सोच रहा हूं। और फिर इमाम काजिम का जो लक़ब है काजिम, काजिम, काजिम खुद लफ्ज़ काजिम कुरान करीम में इस्तेमाल हुआ है। जिस आय करीमा की तिलावत करने का शर्फ हासिल किया, इरशाद रब्बुल इज़्ज़त हो रहा है। क्या खूबसूरत आयत है कुरान करीम की। इरशाद होता है कि सारिउ इला मग़फ़िरतिम मिन रब्बिकुम व जन्नह, एक दूसरे से कंपटीशन करो। अच्छा, अब तक कंपटीशन बच्चों में होता है कि एक दूसरे से सबक इख्तियार करो, एक दूसरे से आगे बढ़ने की कोशिश करो, और जितना इल्मी मैदान हो, जितना काम की चीज हो, अमली मैदान हो, उतनी अच्छी बात होती है। कुरान करीम ने भी कहा कि हम भी ऐसा कंपटीशन है जो तुम्हारे दरमियान रखवा रहे हैं, और चाहे कोई कितना ही बड़ा हो, चाहे कोई कितना ही छोटा हो, वो इस कंपटीशन में हिस्सा ले सकता है। कंपटीशन किस चीज का है? सारिउ इला मग़फ़िरतिम मिन रब्बिकुम व जन्नह, अल्लाह की मग़फ़िरत हासिल करने का और अल्लाह की जन्नत हासिल करने का कंपटीशन है। सबके दरमियान कंपटीशन ही है। और फिर आगे फरमाया जन्नत की वुसअत क्या है? अर्ज़ुहा समावात वल अर्ज़, जन्नत की वुसअत आसमानों और जमीनों के बराबर है। उइद्दत लिल मुत्तकीन, ये मुत्तकीन के लिए तैयार की गई है। मुत्तकीन कौन है? अब मुत्तकीन की सिफात बयान हो रही है। अल्लज़ीना युनफ़िक़ूना फ़िस्सर्राइ वज़्ज़र्रा, मुत्तकीन वो होते हैं कि चाहे खुशी का मौका हो, चाहे तकलीफ और परेशानी के अंदर हो, हर वक्त सदका निकालते हैं, हर वक्त इंफाक करते रहते हैं। और ये बड़ा मसला है। बाद अफराद ऐसे होते हैं कि जब पैसा होता है तो सदका देते हैं, और बाद अफराद इसके बरक्स होते हैं कि जब मुश्किल आती है तो फिर सदका देते हैं। कुरान ने कहा कि दोनों अफराद कहीं ना कहीं इज्तिमा कर रहे हैं। हकीकत में मुत्तकी वो है चाहे खुशहाली हो चाहे गम हो, दोनों मौके पर इंसान इन्फाक करे, सदका निकाले। वल काज़िमीन अल गैज़, और अपने गुस्से को पी जाते हैं, अपने गुस्से को जब्त करते हैं, ये मुत्तकीन की दूसरी निशानी है। वल आफ़ीना अनिन नास, और लोगों को माफ कर देते हैं। वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन, और परवरदिगार नेकियां करने वालों को दोस्त रखता है। तो इमाम काजिम ये वही नाम है कि जो कुरान करीम में जिक्र हुआ है। गुस्से को पी जाया करते थे, जब्त किया करते थे। वाक़ईन हमारे तमाम आइम्मा के अंदर ये बात मौजूद है। ये तो ऐसा है कि सिर्फ मौका मिला इजहार करने का इस सिफत को, इसलिए साथ सरकार को इमाम काजिम कहा गया, वरना मौलाए कायनात से बड़ा साबिर कौन है, इमाम हुसैन से बड़ा साबिर और काजिम कौन है। लेकिन इसके बावजूद जो मौका जिस अंदाज से मिला इमाम काजिम को, इसलिए उन्हें इमाम काजिम कहा गया। और अहले सुन्नत आलिम दीन का ये जुमला है, लिखते हैं कि इमाम काजिम को काजिम क्यों कहा जाता था। फरमाते हैं कि काना युलक़बुल काज़िमा लिअन्नहु काना युहसिनु इलैहि मन युसीउ इलैहि, काजिम को काजिम इसलिए कहा जाता था क्योंकि जो शख्स इनके साथ बदी करता था ये उनके साथ नेकी करते थे। लोग तकलीफें पहुंचाते थे, ये उनके साथ अच्छाई करते थे, नेकियां करते थे। और कितने ही वाक़े हैं। चलिए एक की मिसाल आपकी खिदमत बयान करूं कि एक शख्स है कि जिसका ताल्लुक खलीफा सानी की नस्ल से था, तवज्जो है, खलीफा सानी की नस्ल से उसके ताल्लुक था, और इमाम जो अली और ज़हरा के फर्जंद हैं, दोनों का आमना सामना हुआ। और जाहिर सी बात है कि टपकेगा वही ज़र्फ से जो ज़र्फ में होगा। जैसे इमाम को देखा, दुश्मन बकना शुरू की, बुरा भला कहना शुरू किया, और इमाम अपने आबा और अजदाद की तरह सब्र से काम लेते हैं, खामोशी से काम लेते हैं। इस कदर उसने नाउज़ुबिल्लाह गालियां दी है, इतनी गुस्साकिया की है उसने इमाम के साथ, इमाम के आबा अजदाद के साथ, मौलाए कायनात के साथ, कि इमाम के जो चाहने वाले थे, अतराफ वाले थे, उन्होंने कहा कि मौला हम इसको किसी न किसी जाकर मार देंगे, कत्ल कर देंगे इसको, आप बस हुक्म दें, हमें इजाजत दें, हम इसे कत्ल कर देंगे। इमाम ने फरमाया सब्र से काम लो, परेशान ना हो। यहां तक कि जब काफी वक्त गुजर गया और इमाम का गोया उसी गली से गुजर होता था जहां पर वो रहता था, बार बार इमाम से मुलाकात होती है, दोनों मदीने के अंदर रहते हैं। यहां तक ऐसा हुआ कि जब वो अपने खेतीबाड़ी में काम करने के लिए गया था, अपने बाग में काम करने के लिए गया, तो इमाम भी उसके पीछे पीछे गए। यहां तक कि जब उसके बाग में दाखिल हुए और जैसे ही देखा कि अली का लाल आ रहा है मेरे बाग में, कहा कि तुम मेरे बाग को खराब ना करो, तुम यहां से चले जाओ, नाउज़ुबिल्लाह यहां से दूर हो जाओ। और इमाम तशरीफ लाए जा रहे हैं।
جب امام قریب آ گیا، اب دیکھیں کہ لوگوں کو کیسے مائل کیا جاتا ہے تشیع کی طرف۔ یہاں اب اس ملک کے اندر موجود ہے کہ جہاں پر آہستہ آہستہ اس پیغام کو ہمیں عام کرنا ہے، اپنے تک محدود نہیں رکھنا، جتنی تعداد بڑھ سکے، جتنا افراد بڑھ سکے اتنا اچھا۔ امام نے کس طریقے سے لوگوں کو تبدیل کیا ہے یہ اس واقعے سے دیکھیے گا۔ امام داخل ہوتے رہے، یہاں تک اس کے قریب پہنچے، کہا کہ تم نے ہمارا بہت نقصان کر دیا، کہ ہمارے باغ کو خراب کیا ہے۔ امام نے شاہ فرمایا کہ تم نے کتنی یہاں پر کھیتی باڑی کی ہے اور کتنا پیسہ خرچ کیا ہے اس باغ کے اوپر؟ کہا کہ میں نے 200 دینار خرچ کیے تھے اس باغ کے اوپر۔ امام نے اپنے دست مبارک سے 200 کے بجائے 300 دینار نکالے اور کہا یہ 300 دینار تمہارے حوالے، یہ باغ بھی تمہارے حوالے، اس میں سے جو میوے نکلے وہ بھی تمہارے حوالے، اور ہم تم صرف التماس دعا کہتے ہیں، خدا حافظی کہتے ہیں اور جانے۔ اب امام جانے لگ رہے تھے، 300 دینار اس کے جیب میں آنا تھے کہ رویہ بدل گیا، مزاج تبدیل ہو گیا۔ امام کو گلے لگایا، امام کی پیشانی کا بوسہ لیا، امام کے دست مبارک کا بوسہ لیا، اور امام اس طریقے سے اس کے باغ سے باہر آ گئے۔ ابھی امام باہر آئے تھے، مسجد کی طرف روانہ ہوئے، امام کے چاہنے والے امام کے ساتھ موجود تھے۔ کیا دیکھا کہ امام نے جب نماز کا آغاز کیا تو چاہنے والوں نے دیکھا کہ وہ جو دشمن اہل بیت تھا، دشمن امام تھا، وہ بھی سب کے اندر آ کے کھڑا ہو گیا۔ اور جب نماز مکمل ہوئی تو لوگوں نے سوال کیا کہ اب تک تو تمہاری دشمنی تھی ان سے، اب کیسے تبدیل ہوا ہے؟ وہ تو زبان پر نہیں لے کر آیا۔ کہا کہ اب تک تو تمہاری دشمنی تھی، عداوت تھی، کینہ تھا تمہیں۔ کہا کہ نہیں، قرآن کریم کی آیت پڑھی، کہتا ہے اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، پروردگار زیادہ بہتر جانتا ہے کہ اپنی ہدایت کا کام کس شخص سے لے۔ اور یہ کہنے کے بعد جب وہ چلا گیا تو امام نے اپنے چاہنے والوں سے گفتگو کیا، فرمایا کہ جو کام تم بتا رہے تھے وہ زیادہ بہتر تھا یا جو کام میں نے انجام دیا ہے وہ زیادہ بہتر ہے؟ تو دو طریقے ہیں تشیع کو پھیلانے کے، دو طریقے اسلام کو پھیلانے کے۔ اور آج مسئلہ یہی ہے کہ اسلام کا نام کس طریقے سے بدنام کیا گیا ہے کہ جو بات نہیں ماننے والا ہے اسے قتل کر دو، اسے کافر کہہ دو، اسے واجب القتل قرار دے دو۔ یہ ہمارا اسلام نہیں ہے، یہ دوسروں کا اسلام تو ہو سکتا ہے، لیکن اہل بیت کا اسلام یہ ہے کہ جتنی پاکیزگی کے ساتھ، جتنی گفتگو کے ساتھ اور جتنی اقتصادی مسائل کو حل کر کے لوگوں کو شیعت کی طرف راغب کر سکتے ہو شیعت کی طرف راغب کرو، اگر راغب نہیں کر سکتے ہو تو خبردار تلوار کا استعمال نہ کرو۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ 14 سال ہمارا یہ امام قید میں رہا کہ جس کی آج ولادت، اور آپ کو یہ معلوم ہے نا کہ امام کی ولادت پہ ساری دنیا تشیع خوشی مناتی، لیکن اگر مصائب والا امام ہے تو اس کے بزرگ اس وقت آنسو بہاتے۔ ہم نے مولا حسین کی ولادت کے موقع پہ دیکھا، سب خوش ہیں، مدینے میں رسول رو رہے ہیں، شہزادی رو رہی۔ ہم نے زینب کی ولادت پہ دیکھا، سب خوش ہیں، پیغمبر کی آنکھوں میں آنسو ہیں۔ تو شاید ایسا آج بھی ہوا کہ سب خوش ہوں گے، چھٹا امام اپنے بیٹے کی 14 سال کی اسیری کو دیکھ کے رو رہا ہو، اور ہم بھی اس رونے میں شریک ہوتے ہیں، کیونکہ ہمیں اگر اس وقت نہیں پتا تھا تو آج پتا چل گیا کہ 14 سال قید میں گزارے۔ لفظ 14 سال خود ایک اتنی بڑی مدت، پیغام ضرور سن لیجیے گا، کہیں ایسا نہ ہو کہ پیغام ضائع ہو جائے۔ اور ساتھ میں جب یہ دیکھا کہ قید بھی کیسی قید، کہا جی ایسے قید خانے میں امام کو رکھا گیا جو زمین کے نیچے اتنی گہرائی میں تھا، 14 سال میں کبھی سورج کی کرن وہاں نہیں پہنچی، 14 سال میں کبھی تازہ ہوا وہاں پہ نہیں پہنچی، اور پھر قید خانہ اتنا چھوٹا تھا کہ چھت نیچے آدمی کھڑا رہنا چاہے سر سیدھا کر کے نہیں کھڑا رہ سکتا، کسی کو کوڑے مارو، کسی سے کہا جائے آدھے گھنٹے سر جھکا کے کھڑے ہو جاؤ، آپ کہیں گے کوڑے سخت سزا، لیکن جس پر گزر رہی ہے اس سے پوچھیے کوڑے پھر بھی ہلکی سزا ہے، 10 منٹ میں معاملہ نمٹ گیا، آدھے گھنٹے سر جھکانا کتنی اذیت، اور دیواریں اتنی قریب ہے کہ کوئی لیٹنا چاہے تو پیر نہیں پھیلا سکتا۔ سننا آسان ہے لیکن ایک رات اس طرح سے کھڑے رہ کے گزار دیجئے، ایک رات اس طرح پیر سکیل کے سیٹ کے گزار دیجئے، پتا چلے گا سب سے بڑی اذیت۔ اور پھر غذا بھی اتنی مختصر
کہ 24 گھنٹے میں صرف ایک وقت کھانا آتا. وہ کیا ہے؟ جو کی دو چھوٹی چھوٹی روٹیاں جس میں جو کم ہے کنکر و پتھر زیادہ. اچھا اب نتیجہ کیا نکلے؟ امام اتنے کمزور ہو گئے کہ جب وہ شیعہ آیا اور اس نے سپاہیوں سے کہا میں امام کی زیارت کرنا چاہتا ہوں، سپاہیوں نے کہا یہ اختیار ہمیں نہیں. قفل کی چابی صرف ہارون کے پاس ہے کہ سندھی کے پاس جو نگران تھے. تو کہا کہ کسی طرح باہر سے زیارت کرا. کہا ہم نے ایک روشندان بنایا تاکہ قیدی کی نگرانی کرتے رہے. ایک بار اس روشندان سے دیکھی، دیکھیے اتنا بڑا ہال نہیں ہے جس میں وہ ڈھونڈ رہا، دیواریں اتنی کم، چھت اتنی نیچے. اس نے غور سے دیکھا، کمرہ خالی نظر آیا. غصے کے عالم میں کہا کہ تم مذاق کرتے ہو، کہاں ہے اس کے اندر کوئی آدمی؟ کیا تمہارا امام اسی میں ہے؟ کہا یہ تو خالی پڑا، ایک چراغ جل رہا، یہ کپڑا زمین پہ بچھا ہوا. کہا یہ کپڑا نہیں، جسے تم تلاش کر رہے ہو نا یہ وہی. ایک انسان کتنا کمزور ہو جائے، بدن انسان کا کتنا کمزور ہو جائے کہ چھوٹے سے کمرے میں بھی دیکھا جائے تو ایسا لگے جیسے کپڑا ہے، انسان نہیں. مگر ہارون نے 14 سال بعد امام کو کیوں زہر دیا؟ ایک تو یہ ہوتا ہے نا کہ جیسے حکومت نے سزا دیتی ہے 14 سال پھر چھوڑ دی، مدت پوری ہو رہی تھی، مدت تو تھی نہیں. ہارون عاجز آ گیا ایک مسئلے کی وجہ. مسئلہ کیا؟ وہ چھانٹ چھانٹ کر ظالم سے ظالم سپاہی ڈھونڈ کے لاتا جو امام پہ بہت ظلم کرتی. مگر امام کا کردار، امام کی عصمت، امام کی طہارت پتھر پگھل جائیں اسے پھر بھی آدمی ہوتے تھے. ہر ظالم 6 مہینے کے بعد امام کا کلمہ پڑھ رہا. ہارون عاجز آ گیا، کس سے ظالم ڈھونڈ ڈھونڈ کے لاؤ، مجبوراً زہر دے کے شہید کیا. تو ایسا ہی ایک ظالم پہلے انتہا سے زیادہ ظلم کیے، پھر کردار امامت کہ ایسی حالت میں امام فرما رہے الحمدللہ شکر اس پروردگار کا جس نے اپنی عبادت کے لیے گوشہ تنہائی مجھے دے دیا. ایئر کنڈیشن کمروں اور کارپیٹڈ فلیٹ میں رہنے والے بھی ہر وقت اللہ سے لڑائی، شکوا، شکایت، حالات سے ناراضگی ہر وقت. اور وہ اس قید خانے میں رہ کر یہ نہیں کہا میں صبر کر رہا ہوں، کہا میں شکر کر رہا ہوں. تنہائی میں عبادت کی جگہ مل گئی. کیسا ہی ظالم ہو ایک بار قلب و دماغ پلٹ کے رہ گئے. اب وہ کیا کرے؟ اتنا تو اس کا اختیار نہیں. ایک اختیار ہر حاکم سپاہیوں کو دیتا، عام سپاہیوں کو نہیں. یہ دیکھو اگر تمہیں اطلاع ملے کہ امام کو قید سے رہا کرانے کے لیے کچھ لوگ آ رہے ہیں، فوری طور پہ امام کو یہاں سے کہیں منتقل کر دے. حاکم سے رابطے کی ضرورت نہیں ہے، یہ ایمرجنسی ہوتی. اس نے امام کو وہاں سے نکال کے بغداد کے ایک اچھے سے مکان میں پہنچا دیا. اب مکان بند ہے مگر ایک کمرہ، خوب ہوادار کمرہ، صحن، اس میں سورج کی روشنی آ رہی، بہترین بستر. اگلی صبح کو آئے، سلام کر کے کہنے لگا مولا اب تو آپ بڑے خوش و مطمئن ہوں گے، کاش میرے اختیار میں ہوتا تو میں اس سے بھی زیادہ آپ کو راحت دلواتا. امام نے کیوں کہ اسے دیکھا، یہ کیا کہا تو مجھے راحت دلواتا؟ تو کیا تو نے کوئی راحت دلوائی ہے؟ کہا مولا اس قید خانے سے یہاں لے کے آیا. کہا اچھا ہماری محبت میں یہ کیا. اب الفاظ میرے ہیں مفہوم امام کا. ہم تو سمجھے تھے کہ وہ مظالم سے دل نہیں بھرا تو اس سے بڑا ظلم یہ کر دیا. مولا بڑا ظلم، بہترین مکان، وسیع اور عریض صحن، آرام دہ کمرہ، سورج، تازہ ہوا، بستر، ہر سہولت، آپ بڑا ظلم کہہ رہے ہاں یہاں آ کر مجھے اذیت ہو رہی ہے، وہاں تو میں راحت و آرام سے تھا. گھبرا گیا تھا مولا، وہاں نہ ہوا پہنچے، نہ سورج کی روشنی پہنچے، نہ غذا ڈھنگ کی، نہ کھڑے ہونے کی جگہ، نہ لیٹنے کی جگہ کا سب کچھ ہے. مگر ایک سہولت وہاں ایسی، اور یہاں ہر آرام ہے مگر ایک تکلیف یہاں ایسی کہ اس کی وجہ سے میں اس مکان پر قید خانے کو ترجیح دیتا ہوں. وہ کیا ہے؟ بغداد اس زمانے میں دنیا کا سب سے بڑا شہر ہے. کیا شان ہوگی آج پیرس اور ٹوکیو کی جو بغداد کی پورا اصول ملا. اور مومن نہیں، مسلمان کی ایک عادت، جب پیسہ آتا ہے اس کو ہری ہری سوچتی ہے، پہلے اللہ کو بلاتا ہے، گانا لے کے آتا. بغداد میں گانے بجانے کا بہت رواج. امام نے کہا یہاں چاروں طرف یہ جو گانے کی آوازیں میرے کان میں آ رہی، اس قید خانے میں سب کچھ تھا، یہ آواز تو نہیں پہنچتی تھی. اس سے بچنے کے لیے مجھے وہ سب قبول ہے کہ بھائی یہ جو چیزوں کی حقیقت کو جانا. کہا مولا یہ آواز رکوانا تو میرے اختیار میں نہیں،
تو کہا کہ پھر مجھے دوبارہ وہاں منتقل کر. ابھی اس میں باتیں بہت نکل سکتی ہے. کل کی منزل مصائب کے پہلے ایک جملہ. اے صاحب ایمان، تجھے بھی اپنے امام کو اپنے گھر میں بلانا. چنانچہ کبھی حدیث قصہ پڑھتا ہے کہ مولا آ جائے، کبھی اس سے بیٹھتے یا علی مدد کہتا ہے کہ مولا آ جائیں، کبھی اپنے گھر میں عزاداری منعقد کرتا ہے کہ مولا آ جائیں، کبھی اپنے گھر میں ماحول ایسا بناتا ہے علم رکھ دیے، تازیہ رکھ دیا، کربلا کی تصویر لگا دی، مولا آ جائے. مگر یہ سارے کام وہ کر رہا ہے کہ مولا آ جائے. اور ایک کام ایسا کر رہا ہے کہ آنے کے بعد دروازے سے کرے گا. پیغمبر کی اس بیوی کے حالات کو یاد رکھیے. رسول آ گئے دروازے تک، جملہ سنا اور چلے گئے. اور وہ یہ کہ تو نے اپنے گھر دوسری جانب ایسا بنا دیا کہ اگر یہ جملہ امام مامون کے بارے میں، ہارون کے بارے میں کہے اور یہی جملہ ہمارے بارے میں بھی پھر اترے تو اس سے بڑی ہمارے لیے قیامت ہو جائے. مولا نے کیا کہا؟ یہ گانے کی آواز سے بچنے کے لیے مجھے ہارون کا قید خانہ پسند ہے. مولا ہمارا گھر دی اور کہے کہ اس گھر کے اندر جو گانے کی آواز، اس سے تو ہارون کا قید خانہ بہتر ہے. اے صاحب ایمان، وہ ایمان کہاں گیا کہ امام مومن کے گھر پہ ظالم کے قید خانے کو ترجیح دینے لگے. یقیناً جان بوجھ کے ہمارے ہاں یہ غلطی نہیں ہوتی. کوئی سمجھ کے لوگ یہ غلطی نہیں کرتے. انہیں یہ نہیں معلوم ہے کہ امام اس سے ناراض ہیں یا تکلیف ہوتی ہے. ناراض میں نہیں کہتا، تکلیف ہوتی ہے، نہیں معلوم. ورنہ کیسے ممکن ہے کہ اس مومن بچے کو پتا چلے، اس مومن بچی کو پتا چلے، اس نوجوان کو پتا چلے، اس خاتون کو پتا چلے کہ میرے گھر میں امام اذیت محسوس کر رہا ہے اور وہ ایسی چیز اپنے گھر میں رہنے دے. لائے لیکن کیسا شیطان نے ہمیں اس عورت کی طرح سے چکر میں ڈالا کہ تڑپ رہے ہیں مولا جان. جب ہمارے گھر میں امام نہیں آ رہے، اس دنیا میں ہماری الاجل کی دعا سے کیا اثر قبول کرے؟ اپنے گھر کو بناؤ ایسا، پھر الاجل کو میں آ رہا ہوں، اس کے لیے تیار نہیں. باقی وضاحت ہوتا ہے. البتہ اے میرے مظلوم امام، آپ بڑی مظلومیت اور مصیبتوں کے 14 سال گزارے، لیکن اے میرے امام، پروردگار اتنا بڑا امتحان لینے کے بعد قید، تہہ خانہ، نہ غذا، نہ آرام، اتنا بڑا امتحان لینے کے بعد ایک آخری امتحان ایسا جس سے آپ کو مستثنا. ہمیں پتا کہ اگر خدا وہ امتحان لیتا وہ امتحان بھی دے دے، لیکن پروردگار نے کہا یہ امتحان تو اس کائنات میں مجھے فقط حسین کا دے. اور آئے ہمارے ساتویں امام، جب آپ دنیا سے گئے تو سب آپ کے وارث آٹھویں امام کو پورا دینے کو. آٹھویں امام سے بھی یہی جملہ کہ آپ نے اپنے بابا پہ سارے مسائل کیے، مگر ایک امتحان خدا نے آپ کا نہ دیا، مگر یہ آپ کے دادا سید الصالحین کا دیا. ہارون نے حکم جاری کر دیا کہ 25 رجب کو امام کو زہر دے کے شہید کر کے پھر امام کے لاشے کو بغداد کے پل پہ رکھے اور رات کے اندھیرے میں رکھنا. بغداد کا پل وہ ہے کہ ساری رات سواریاں آتی جاتی ہیں، مگر پہلے زمانے میں نہ لائٹ ہے نہ چراغ پل پر، تو اندھیرے میں یہ لاشا سواریوں کے نیچے کچل ایسا ہو جائے گا کہ شاید کوئی پہچانے بھی نہیں. لاوارث قرار دے کے دفن کر دیا. پروردگار نے کہا یہ ساتواں امام اوپر پیاس کا امتحان دیا، حید کا امتحان دیا، غربت کا امتحان دیا، گھر والے مدینے میں امام بغداد، مگر لاشے کی پامالی کا امتحان نہیں لوں. چنانچہ لاشا آدھی رات کو لا کے رکھا گیا اور پتا چلا کہ سواریاں تو چل رہی، مگر چلتے چلتے ادھر کی سواری آدھے پل پہ پہنچی رک گئی، ادھر کی سواری آدھے پل پہ پہنچی رک گئی. دونوں طرف کی سواریاں رکی تو پیچھے قطار بنتی چلی گئی. اندھیرا، جو لوگ شہر کے اندر آ رہے لمبا سفر طے کر کے آ رہے بہت تھکے ہوئے، جھنجھنائے ہوئے، دل چاہتا ہے پر لگے ان کے گھر پہنچے، اور عین موقع پر شہر کی دیوار کے قریب گھوڑا رک گیا. جھنجھلا کے کوڑوں کے کوڑے برتا رہے، جانور یہ سارے کوڑے کھا رہے، مگر ایک قدم آگے نہیں بڑھا رہا. بتا رہا ہے کہ اسے کہتے محبت، بتا رہا اسے کہتے وفا. کوڑے پہ کوڑے کھا رہا، قدم نہیں بڑھا رہا.
اب تو مالکوں کی کان کھڑے ہوئے، کہا یقیناً کوئی عجیب بات، چنانچہ دونوں طرف سے لوگ اترنے لگے سواریوں سے، آگے بڑھے، عین پل کے درمیان پہنچے تو دیکھا کہ ایک سید کا لاشا پڑا، ایک مظلوم کا لاشا پڑا، ایک قیدی کا لاشا پڑا، جس کے احترام میں گھوڑے بھی قدم آگے نہیں بڑھا رہے۔ چنانچہ اب جو لوگ گریہ و ماتم کرتے ہوئے اس لاشے پہ گرے اور اسے اٹھا کے بغداد لے چلے۔ ہارون سوچ رہا تھا لاشا پہچانا نہ جائے گا، لاوارث قرار دے کے دفن کروں گا۔ اتنا احترام اس لاشے کا ہوا کہ سارا بغداد روتا ہوا گھروں سے نکل آیا۔ اے سید بے گناہ، اے مظلوم وارث رسول، ہم تیرے جنازے کو کندھا دے رہے۔ ساتویں امام، ہر امتحان آپ کا لیا گیا مگر لاشے کو بچا دیا گیا۔ اب ایک مرتبہ چلے میدان کربلا میں، سارا گھرانہ مارا جا چکا ہے، زینب خیمے میں اپنے بچوں کو اور سیدانیوں کو تیار کر رہی، ایک مرتبہ کان میں گھوڑے دوڑنے کی آواز آئی، اماں فضا میرا بھیا تو مارا گیا، اب یہ گھوڑے کیوں دوڑ رہے، ذرا دیکھ کے آنا۔ فضا باہر گئی، عجیب منظر دیکھا، پسرے ساتھ کہہ رہا ہے اے عرب کے رہنے والوں، تمہیں پتا ہے جب ہم کسی سے پورا انتقام لیتے تو اس کا لاشا بھی پامال کرتے، گھوڑے تیار کرو، اس لاشے کو پامال کرنا ہے۔ گھوڑے تیار ہونے لگے، اور کی فوج بگڑ کے آگے بڑھی۔ اے پسرے ساتھ، ہمارے آقا نے غلطی کی اس لیے اب تک ہم خاموش تھے، لاشے کی توہین اپنے آگے برداشت نہیں کر سکتے۔ سارے ساتھ نے کہا حر سے میرا کیا جھگڑا ہے، لے جاؤ حر کا لاشا۔ حبیب کا قبیلہ آگے بڑھا، اے سارے ساتھ ہمارے ساتھی کی غلطی صحیح، لاشے کی توہین برداشت نہیں کر سکتے، کہا لے جاؤ لاشا۔ ایک ایک وارث کا، ایک ایک شہید کا کوئی نہ کوئی وارث آ جاتا، سارے لاشے اٹھا لیے گئے مگر آخر میں ایک لاشا جلتی ریتی پہ پڑا ہے۔ ارے کوئی نہیں ہے جو آگے آ کر کہے یہ محمد کے نواسے کا لاشا ہے، یہ علی کے بیٹے کا لاشا ہے، یہ فاطمہ کے لقب جگر کا لاشا ہے۔ فضا نے منظر دیکھا، آواز دی شہزادی ذرا باہر آ کے دیکھیے کیا قیامت ٹوٹ رہی ہے۔ زینب باہر آئی، ماں جائے کا لاشا، گھوڑے دوڑائے جا رہے، ایک مرتبہ پلٹ کے مدینے کا رخ کیا، السلام علیکہ یا جدہ، ارے نانا رسول خدا جس حسین کو سینے پہ سلاتے تھے آ کے دیکھ وہی حسین اور اس کے سینے پہ گھوڑے دوڑائے جا رہے۔ يا صاحب السماء